بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور 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 بسم الله الذي هو مدبر الأمور. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہ اجمعین. کل جو ہم نے گفتگو شروع کی تھی وہ اس حوالے سے تھی کہ انسان کے انسان ہونے کے کیا تقاضے ہیں. آپ کو دھوپ میں مشکل ہوگی تو آپ ادھر ادھر ہو جائیں. اگر آپ کو دھوپ میں مشکل ہو رہی ہو تو ادھر ادھر ہو جائیں. اگر آپ کو جیسے سہولت ہو گئی یہاں آرام سے تو مجھے کوئی مشکل نہیں. میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ انسان کے انسان ہونے کے کیا تقاضے ہیں، اس حوالے سے ہم نے کل گفتگو شروع کی تھی. اور ایک بات جو اس میں ذکر ہوئی وہ یہ کہ انسان ہونے کے ناطے اس کے ذہن میں 3 سوالات آتے ہیں کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میں یہاں کیوں آیا ہوں، اور بعد میں میرا کیا ہونا ہے، مجھے کہاں جانا ہے. اور اپنے اطراف میں جتنی بھی چیزوں کا وجود وہ دیکھتا ہے، جتنی بھی چیزوں کو موجود پاتا ہے، کوئی بھی واقعہ رونما ہوتا ہے اس کی نسبت اس کے ذہن میں سوال ایجاد ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز بغیر سبب کے وجود میں نہیں آئی ہے. اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان جب سے اس دنیا میں آتا ہے تب سے یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کوئی بھی واقعہ اگر رونما ہو رہا ہے، کوئی بھی ماجرا پیش آ رہا ہے، کوئی بھی چیز ایجاد ہو رہی ہے تو اس کو کوئی ایجاد کرنے والا، اس معلول کو وجود میں لانے والا کوئی علت موجود ہے. انسان ان 2 اہم سوالات کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی 3 سوال وہ اور ایک سوال یہ. جب انسان اپنے اس فطری تقاضے کی بنا پر کہ جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر یہ حس پائی جاتی ہے کہ تمام کی تمام چیزیں اس کے لیے لامحدود ہوں، خواہشات جو چاہتا ہے وہ کسی حد تک محدود نہیں ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ خارج میں یعنی باہر پروردگار، اس کا خالق، اس کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سامان مہیا کرے انسان کے وجود کے لیے. ضرور نہیں ہے کہ اس انسان کے کسی مادی بدن کے لیے ہو یہ، بلکہ چاہے مادی بدن ہو چاہے مادی بدن نہ ہو، اسی انسان کے وجود کا کوئی اور پہلو ہو. جیسے ہم نے کل اس کے بارے میں بات کی کہ وہ دوسرا پہلو کیا ہے، روح کا ہے. کہ انسان اگر دنیا میں نہیں بھی رہتا ہے تو اس کی چاہتیں ہیں، اس کی جو خواہشیں ہیں، اس کی جو طلب ہے، جو چیزیں طلب کرتا ہے یہ، وہ لامحدود حد تک پوری ہونے کے لیے وہ اس کی روح کا پہلو پروردگار نے اس کے وجود میں رکھ دیا، یہاں سے پورا ہوگا. بس انسان اپنے لیے ان تمام چیزوں کو جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کو وجود دیا گیا ہے، تو یعنی اس کو کوئی وجود میں لانے والا ہے، اس کے اطراف میں کائنات موجود ہے، یہ خود کائنات میں موجود ہے، کائنات میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں جو کہ منظم طریقے سے چل رہی ہیں، یہ خود اس کے دماغ کو منتقل کرتی ہیں کسی اور جگہ پر، وہ یہ کہ کوئی اس کو چلانے والا ہو. اگر مجھ پر کسی نے کوئی احسان کیا ہے، یہ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ میں نہیں تھا، میں معدوم تھا، میں عدم میں تھا یعنی میں نہیں تھا، میں عدم میں تھا یعنی میں نہیں تھا، نہیں کہ میں تھا اور عدم میں تھا، میں نہیں تھا. جب میں نہیں تھا اس نے مجھے میرا وجود دیا، وہ مجھے وجود میں لے کر آیا، اس نے مجھے وجود بخشا. یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ تمام کے تمام احسان اس کے اوپر اور اس کے بعد ہیں. تو وہی حص اس کے بارے میں ہم نے کل آخری بات کی وہ کیا تھی؟ وہ تھی شکر کی.
کہ جو بھی میرے اوپر ایک چھوٹا سا بھی احسان کرتا ہے، میری روح، میری فطرت یہ تقاضا کرتی ہے یا مجھ پر یہ پریشر ڈالتی ہے، مجھے مجبور کرتی ہے اس بات پر کہ میں اس شخص کا، اس وجود کا، چاہے مجھ سے چھوٹا ہو چاہے مجھ سے بڑا ہو، میں اس کا شکریہ ادا کروں، میں اس کا شکر ادا کروں۔ یہ ہماری کل تک کی گفتگو جو تھی ہماری، اس کا خلاصہ یہ تھا۔ اب دوسری جو گفتگو یہاں سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آخر اس خدا کو پہچاننے کے لیے میں کیوں اپنے اوپر زور ڈالوں کہ میں اس کو پہچانوں؟ کیا ضرورت ہے کہ میں اس کو پہچانوں؟ ایک جواب ہم نے اس کا کل دیا تھا، وہ حس سے شکر گزاری وہ انسان کو مجبور کرے گی، جو آخری مثال آپ کو دی تھی بینک والی، 2 لاکھ روپے اور بینک اور یہ سب صحیح ہے۔ وہ حس سے شکر گزاری مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں پہچانوں اپنے خالق کو، میں پہچانوں اس کو جس نے اس کائنات کو خلق کیا، اس کائنات میں تمام کی تمام چیزیں رکھ دی اس لیے کہ مثلا وہ میری خدمت میں رہیں یا میں ان کو استعمال کر سکوں، اور اس کے اوپر کوئی مجھ سے پیسے بھی لیتا ہو، کوئی چارجز بھی نہیں ہے۔ آکسیجن ہوا میں ہے تو ایسے ہی ہے، کوئی اس کے مجھ سے پیسے نہیں لے رہا۔ پانی ہے تو زمین سے پھوٹ رہا ہے پانی۔ گورنمنٹ بھی اگر کوئی پیسے لیتی ہے، اگر لیتی ہے تو وہ اس چیز کے پیسے لیتی ہے کہ وہ آپ کے دروازے تک پانی پہنچا رہی ہے، وہ خود پانی کے پیسے نہیں لیتی فوراً، نہ لے سکتی ہے۔ یہ بنیادی ضرورتیں۔ تو وہ پروردگار جس نے مجھے میرا وجود بغیر کسی ٹیکس کے، بغیر کسی فیس کے مجھے دے دیا، جس نے مجھے زندگی کی اہم ترین ضرورتوں کو ایسے ہی فری میں لا کر میرے حوالے کر دیا کہ لو تمہیں استعمال کرو۔ زندگی گزارنی ہے، پانی چاہیے تمہیں، پانی موجود ہے، تمہیں اور دیگر ضروری چیزیں چاہیے، وہ چیزیں موجود ہیں تمہارے لیے۔ اس کے لیے جو شکر کرنا ہے انسان کو، اس کی وجہ سے خدا کو پہچاننا ضروری ہے۔ اور کیا ضرورت ہو سکتی ہے خدا کو پہچاننے کی؟ آپ میں سے کسی کے ذہن میں اگر کوئی بات آ رہی ہو تو مجھے بتائیں، یا اگر کل کی جو گفتگو ہوئی تھی اس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کسی کو کوئی سوال ہو کسی بھی طرح کا تو آپ وہ بتائیں، کر سکتے ہیں۔ کوئی بات خود آپ لوگوں کے ذہن میں آ رہی ہے کہ ہم کیوں خدا کو پہچانیں؟ بات ابھی اس کی آواز میں صحیح نہیں آ رہی ہے، تاکہ ہم اس کی عبادت کر سکیں۔ یہ تقریباً وہی شکر کی ایک اور تعبیر ہے کہ شکر کس طرح سے ادا کیا جائے جیسے وہ چاہتا ہے۔ مثلا اس نے چاہا کہ میں اس کے لیے نماز پڑھوں، جو اس کی عبادت کا ایک طریقہ ہے، شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے عبادت۔ اس کے علاوہ کون سی تین؟ یہ تو سوالات ہیں جو ہمارے ذہن میں ایجاد ہوئے ہیں کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، کہاں جاؤں گا، میں اس کو کیوں پہچانوں؟ شکر اور عبادت کے لیے ایک صحیح یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے، مثلاً کہ خدا کے کمالات کو پہچانوں۔ کیوں پہچانوں؟ اصلی جواب شاید اسی میں، اس لیے پہچانوں کہ میرے کمالات کا راز اس میں پوشیدہ ہے کہ میں اس کو پہچانوں۔ انسان کو جو کمالات پر پہنچنا ہے، اس کے کمالات میں پہنچنے کا راستہ اس میں پوشیدہ ہے کہ میں اس کو پہچانوں۔ کیوں؟ کیونکہ جب میں اس کو پہچانوں گا تو میرے لیے وہ راستہ معین ہوگا کہ جس پر چل کے میں اس کمال کی منزل تک پہنچ سکوں گا، اس منزل مقصود تک پہنچ سکوں گا۔ آگے بڑھیں۔ اس کے لیے یہ مشکل حل ہوگی۔ مثلاً میں آپ سے کہوں کہ آپ کو، مثلاً میں آپ کو ایک نوکری پر رکھوں اپنے پاس، صحیح ہے، یا میں آپ کو رکھوں، مجھے کوئی شخص نوکری پہ رکھے، صحیح ہے، مجھے کوئی شخص اپنے پاس نوکری پہ رکھے اور مجھے ایک ذمہ داری دے۔ ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری یہ کہ ایک لیٹر اس نے میرے ہاتھ میں تھمایا اور لیٹر دے کر کہا کہ اس کو لے جاؤ، اس کو ایک جگہ پہنچانا ہے۔
مجھے یہ تو پتہ لگا کہ اس لیٹر کو مجھے لے کر کہیں پہنچانا ہے. اب یہ کہاں پہنچانا ہے مجھے نہیں معلوم, کیسے پہنچانا ہے مجھے نہیں معلوم. یعنی اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اس سے سوال کروں, اس کو پہچانوں, یعنی میں اس کی مرضی پوچھوں کہاں پہنچانا ہے, کب پہنچانا ہے, مثلاً کب پہنچانا ہے, کتنے ٹائم میں اس کو دے کر واپس آؤں. مثلاً وہ مجھ سے کہے کہ آپ اسے عراق پہنچا دیجئے, اور مجھ سے کہے کہ اگلے دن کل یہاں پر واپس آ جانا پلٹ کر پہنچا کر. اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نہ بائی روڈ جا سکتا ہوں, میں بائی روڈ جاؤں گا تو 2 سے 3 دن لگیں گے عراق جانے میں, نہ میں کشتی کے ذریعے جا سکتا ہوں, نہ کشتی کا راستہ میسر نہیں ہے, صحیح ہے, نہ میں پیدل جا سکتا ہوں, پیدل جاؤں گا تو اور زیادہ ٹائم لگے گا, بس راستہ بھی وہ مجھے بتائے گا. اس کا طریقہ کار یہ, کل تم وہاں یہ اس کو لیٹر کو وہاں پر دے کر واپس آؤ, عراق دے کر واپس آؤ. اس کا راستہ یہ ہے کہ تمہارا یہ رہا ٹکٹ, شام کو اتنے بجے کی تمہاری فلائٹ ہے, یہاں سے اترو گے نجف اشرف, وہاں پر فلاں شخص کو لیٹر دینا, 3 گھنٹے میں دے کر زیارت کر کے مثلاً تم وہاں سے نجف سے واپس آنا ایئرپورٹ رات کو 9 بجے 10 بجے, 12 بجے کی تمہاری فلائٹ ہوگی, 1:30-2 بجے تم یہاں پر کراچی میں پہنچ جاؤ گے واپس, اور صبح یہاں پر میرے پاس آ جانا. صحیح ہے. اس کو پہچانوں کس لیے کہ یہ مجھے میری ذمہ داری کو ادا کرنے کا طریقہ بتائے. میری ذمہ داری کیا ہے, جو بات ہوئی مثال کے اندر وہ لیٹر پہنچانا ہے, یا اس دنیا میں جب ہم آئے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ اپنے زندگی کے لیے کسی ایک مقصد کا انتخاب کرنا, اس ایسے مقصد کا انتخاب کرنا جو کہ میرے وجود کی برابری کر سکے. بات واضح ہے نا. آپ کل نہیں تھے کلاس 9 میں, آپ صحیح, تو یہ زندگی کا مقصد ہے, تو میری زندگی کا مقصد ہے وہ میرے وجود کے مطابق ہونا چاہیے. جیسے کلاس 1 کے بچے کا مقصد کیا ہے کہ وہ کلاس 1 کے امتحانات دے. اگر کوئی سوال ہو تو مجھ سے پوچھیے گا, آواز نہ آ رہی ہو تو بتا دیں. کلاس 1 کے بچے کا مقصد کیا ہے کہ وہ کلاس 1 کے امتحانات دے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے, اس کے اوپر ذمہ داری یہ نہیں ڈالی جا سکتی کہ وہ میٹرک کے امتحانات دے. اس کے لیے وہی مقصد رکھا جائے گا جس کی وہ صلاحیت رکھے گا, وہی مقصد اس کے لیے طے کیا جائے گا. بس انسان کے لیے بھی ایک ایسا ہی مقصد طے کیا گیا ہے جو کہ اس کے لیے بلند ترین مقصد ہو سکتا ہے. صحیح ہے, واضح بات. بس خدا کی شناخت انسان کی ابدی سعادت کے لیے بہت ضروری ہے. وہ جو دائمی سعادت, دائمی کامیابی انسان کو ملنے والی ہے, اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کو حاصل کرے, وہ کس لیے ضروری ہے, کس طرح سے اس کے لیے ممکن ہو سکے گی, اس طرح سے کہ وہ اپنے پروردگار کو پہچانے. کیوں پہچانے؟ اس لیے کہ وہ پروردگار سے بتائے کہ راستہ کیا ہے. اگر وہ پروردگار نہیں بتائے گا تو چاہے اپنی مرضی سے کچھ بھی کرتا رہے, وہ شکر تو ادا نہیں ہو رہا. میں نے آپ کے سامنے کل جو مثال دی, مثلاً بینک اکاؤنٹ میں میرے 2 لاکھ روپے ڈال دیے کسی نے, اور شکر ادا کرنے کے لیے میں نے کیا کرنا شروع کیا, وہاں پہ جا کر اس کے گھر پہ ہر 2 منٹ بعد جا کر میں اس کے گھر کی گھنٹی بجاتا ہوں, شکریہ, واپس آیا, گھر میں چلا گیا, دوبارہ گیا, مجھے احساس ہو رہا ہے شکریہ ادا کرنا چاہیے, شکریہ. میں نے یہ تقریباً دن میں اگر 20 مرتبہ میں نے اس کام کی تکرار کی تو مجھے جوتے مار کے بھگائے گا کہ میں نے نیکی کی تھی, میں نے تمہیں ساتھ نیکی اس لیے نہیں کی کہ تم آ کر مجھے پریشان کرو یا میرے ساتھ اس طرح سے بیہیو کرو کہ جس سے مجھے اذیت و آزار پہنچے. شکریہ ادا کرو. نہیں, مجھے اندر سے احساس ہو رہا ہے کہ نہیں, مجھے اس کا شکریہ بہت زیادہ ادا کرنا چاہیے. تو اس کا سیدھا طریقہ کیا ہے, جو عام طریقہ رائج شکر ادا کرنے کا وہ کر لیا جائے. جو عقلاء, عاقل لوگ, عقل مند لوگ جو طریقہ کار اختیار کرتے ہیں عرف میں, معاشرے میں رائج ہے, وہ اختیار کیا جائے. اور اگر بہت زیادہ احساس ہو رہا ہے کہ نہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا شکریہ میں ادا نہیں کر پا رہا, تو اسی سے پوچھ لیا جائے کہ بھائی تمہارے لیے کیا کروں, میں میری توان میں یہ کام ہے, میں یہ کر سکتا ہوں. مثلاً میرے پاس ایک گاڑی ہے, آپ کے بچہ اسکول جاتا ہے, میں 1 سال کے لیے میں آپ کے بچے کو اسکول لے کر جاؤں گا اور واپس لے کر آؤں گا, مثلاً شکریہ, میں شکریہ کرنا. اگر وہ اس پر راضی ہو گیا تو اس طرح سے, یا کوئی اور کام تم مجھے بتا دو, اگر میں تمہارے لیے وہ کام کر سکوں تو میں وہ کام کر لوں گا اگر میری توان میں ہوگا تو. صحیح ہے. بس انسان کے لیے پروردگار کی شناخت ضروری ہے. ایک وجہ کل بیان کی تھی, وہ کیا تھی, وہ شکر. دوسری وجہ جو آج بیان کی گئی وہ کیا, وہ پر انسان
اس راستے پر چل سکے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی ابدی سعادت کی منزل کو حاصل کر سکے. اور وہ راستہ اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ پروردگار کی شناخت کے بعد. واضح؟ بالکل. کوئی سوال، کوئی ابہام؟ کچھ بھی نہیں. چاہیے بڑا اچھا ہوتا ہے کوئی سوال ہی نہ ہو. آدمی یہاں پر آئے ایک طرفہ بول کے چلا جائے بالکل آرام سے جیسے تقریر ہو رہی ہے. جی شکریہ، میرے لیے ضروری تھا آپ کو شکریہ کرنا. اچھا خوب. اس کے بعد اگلا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار کی شناخت. پروردگار کی ہم نے کہا کہ معرفت حاصل کی جائے. پروردگار کی معرفت کس طرح سے حاصل کی جائے؟ دو طریقے انہوں نے کتاب کے اندر ذکر کیے، دو راستے. ایک انسان کے اپنے وجود کے اندر ہے، اندرونی راستہ، اور ایک بیرونی خارجی باہر جو راستہ اس کے لیے میسر ہے. اندرونی راستہ یعنی کیا؟ یعنی انسان مثلاً کبھی شاید اس کو آپ احساس کریں کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، اور یہ ایک طریقہ ہے اس کا، کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، مثلاً کوئی بہت عزیز ہے اس کا، بہت عزیز گھر میں، مثلاً گھر کو کوئی فرد خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ہوا ایسا، اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے، اور انسان اس کے لیے مثلاً جیسے آج ایک خبر ملی کہ ایک عالم دین ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے، ان کے فرزند سے بات ہوئی میری، ان کے بیٹے سے بات ہوئی، تو اس نے مجھ سے بہت روحان سا روتی ہوئی آواز میں کہا کہ ڈاکٹر نے کل رات کو جواب دے دیا. یہ انسان، یعنی جب اس انسان کے اوپر اس طرح کی کیفیت طاری ہو کہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا مثلا اس کے ایک عزیز کے لیے، مثلا صاحب کے والد گرامی کے لیے، کہ مثلا کوئی امید ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. یہاں پر انسان کا دو طرح کا رویہ ہو سکتا ہے. ایک یہ کہ مایوس ہو گیا فوراً ڈاکٹر نے کہہ دیا اب تو ختم ہو گیا، ختم ہو گیا. ایک یہ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں بھائی، جس مرض میں مثلا میرا باپ مبتلا تھا اس مرض میں بہت سارے لوگ مبتلا ہوئے ہیں اور شفا پا گئے، تو اب ضروری تو نہیں کہ میرا باپ مر جائے مثلا. نہیں، اس میں ممکن ہے کہ انسان دوسرا رویہ یہ سوچے کہ نہیں، ممکن ہے کہ میرے والد بالکل اسی طرح سے جس طرح فلاں مرض سے ہزاروں لوگ شفا پا چکے ہیں، بچ گئے ہیں، اسی طرح میرے والد بچ جائیں. دیکھو میں کروں کیا؟ یعنی ذہن میں یہ امید ہے، دل میں یہ امید ہے، ذہن میں بات آ رہی ہے کہ کچھ مثلا 5% چانس ہے کہ ابھی بھی ممکن ہے کہ مثلا میرا باپ بچ جائے. کروں کیا میں؟ اب کس طرح سے ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے کہ انسان کے دل میں یہ بات آ رہی ہے؟ انسان جب کسی مشکل گھڑی میں اکیلے میں جب بیٹھ کر سوچتا ہے تو اس کے ذہن میں اس طرح کی طاقتیں، اس طرح کے احساسات جنم لیتے ہیں اس کے دل میں. خود یہ راستہ، یعنی یہ جس چیز کو، جس حص کو یہ محسوس کر رہا ہے، خود یہ اشارہ کر رہی ہے اسی بات کی طرف کہ کوئی نہ کوئی اس کو خلق کرنے والا ہے، کوئی ایک ما فوق، یعنی ما فوق مادہ، میٹر، مٹیریل کے اوپر، اس مادے کے علاوہ کوئی اور قوت، کوئی اور طاقت ہے مثلاً جو میرے والد کو مثلاً بچا سکتی ہے. یا جیسے کہ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے قرآن میں، یا قرآن میں کئی جگہوں پر اس طرح کی آیات آئیں کہ انسان کو ہم نے زندگی دی، نعمتیں دی، نعمتوں میں گھرا رہا، جب وہ اس نے سفر کیا مثلاً، یہ اسی طرح مضمون کی آیات بھی موجود ہیں اور روایات میں بھی ہے کہ اس نے سفر کیا کشتی کا، سمندر میں موجیں بڑھی، طوفان آیا، اور کچھ ٹائم کے بعد اس کو ایسا محسوس ہوا کہ مثلا میری کشتی پلٹ جائے گی یا ڈوب جائے گی. امام نے مثلا اس کے اندر کہا کہ روایت کے اندر کہ کیا تمہیں وہاں پر یہ احساس نہیں ہوا کہ ابھی بھی کوئی ذات ایک ایسی ہے جو تمہیں بچا لے گی؟ اس نے کہا کہ ہاں مولا مجھے ایسا احساس ہوا ہے. تو امام نے فرمایا کہ وہی ذات ہے کہ جس کے بارے میں تم یہ محسوس کر رہے ہو
جس کے بارے میں تم یہ محسوس کر رہے ہو کہ وہ تمہیں بچا لے گی، وہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں خلق کیا ہے۔ بس یہ حس انسان کے اندر موجود ہے کہ وہ اپنے خدا کو پہچانے، اپنے خدا تک پہنچ سکے، ایک اور وجود کو احساس کر سکے۔ ممکن ہے اگر اس کو جب تک نہ بتایا جائے کہ مثلا اس وجود کی جس نے اس کو خلق کیا اس کا نام اللہ ہے، اس نتیجے تک نہ پہنچ سکے، لیکن اس بات تک ضرور پہنچ جائے گا کہ اس کو کسی نے خلق کیا ہے، کوئی ایک ایسی طاقت موجود ہے جو اس دنیا کو چلا رہی ہے، اس کی زندگی کو چلا رہی ہے۔ انسان کتنے تمام کے تمام کیلکولیشنز کرتا ہے، تمام کے تمام شیڈول بناتا ہے، ساری پروگرامنگ کرتا ہے، کوئی ایک واقعہ ایسا رونما ہو جاتا ہے جو اس کے ہاتھ میں نہیں تھا، جو اس کے کنٹرول سے باہر تھا، اس کی وجہ سے ساری پلاننگ فیل۔ خود یہ چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان ہر چیز میں 100% کرتا دھرتا نہیں ہے، کہ 100% کارروائی اسی کی ہو، 100% کام کرنے والا وہی ہو، جو پلاننگ کرے سیم ٹو سیم ویسا اجرا بھی کر سکے۔ وہ اگر نہیں کر پا رہا تو اس میں بعض اوقات کوئی ایسی طاقت ہے جو کہ نتیجے کو اس کے ہاتھ سے نکال دیتی ہے۔ پورے سال کوشش کی، پورے سال بہت اچھا پڑھا، امتحان کی رات میں طبیعت خراب ہوئی مثلا، بہت اچھا پڑھا، امتحان کی رات میں بھی پڑھا، بہت اچھی تیاری بھی کی، امتحان میں جا کر جب بیٹھا ایگزامینیشن ہال میں اس وقت دماغ کام نہیں کر رہا، کیوں؟ مثلا رات بھر جا کے پڑھا تھا اس میں، یا کچھ بھی نہیں ہے، بالکل سیٹ تھا، وہاں پر لکھا نہیں جا رہا، مثلا دماغ معاف ہو گیا، ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ پڑھا ہی تھا، سب کچھ ذہن سے نکل گیا۔ یہ سب واقعات لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بقول ایک استاد کے انہوں نے کہا کہ ایک عالم دین کا انہوں نے واقعہ نقل کیا کہ بازار میں، تہران میں ظاہر ایک بڑا بازار تھا، وہاں کی مرکزی مسجد میں ایک آیت اللہ تھے، مجتہد تھے، وہ نماز پڑھایا کرتے تھے۔ وہاں پر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ جانتے ہیں شرعی مسئلہ سورہ توحید اگر شروع کر دی جائے تو اس کو آپ ختم کیے بغیر کسی اور سورہ پر نہیں پلٹ سکتے، چاہے آدھی ہوئی ہو چاہے آدھی نہ ہوئی ہو۔ قل ہو اللہ پڑھنا شروع کی، اب بھول گئے، دوبارہ تکرار کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد، تب جیسے کسی نے پاز کا بٹن دبا دیا، آگے چلیے نہیں، یہ میرے لفظ نہیں ہے۔ مثلاً یعنی ایک آدمی جس نے اپنی زندگی دینی علوم میں پوری کی پوری لگا دی، 30 35 40 سال، بچپنے سے نمازیں پڑھ رہا ہے، اور شاید ہر نماز میں قل اللہ پڑھتا ہو، نماز جماعت میں کھڑا ہوا، بعد بلند جہرن قل اللہ پڑھ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد، گاڑی آگے نہیں بڑھ لی، نہیں پڑھ پا رہا۔ یہ کیا ہے؟ یعنی تمہاری بھی، یعنی انسان کی ڈور جو ہے وہ ہر چیز کی، وہ بھی کسی اور سے جڑی ہوئی ہے، اگر وہ چاہے گا تو ایک حد تک چلے گی، اگر وہ روک لے تو رک جائے گی۔ بہرحال بس یہ ایک اندرونی راستہ ہے کہ انسان اس کے ذریعے پہنچ سکتا ہے۔ دوسری چیز ہم نے کل ذکر کی تھی، انہوں نے یہاں پر کتاب کے اندر بھی آگے بیان کی، بیرونی راستہ۔ بیرونی راستہ وہی ہے جو آپ دیکھتے ہیں دنیا میں، آپ کو نظم نظر آ رہا ہے، پورا سسٹم نظر آ رہا ہے، یہ پورا سسٹم، یہ سارے کا سارا منظومہ، یہ جو چل رہا ہے اس دنیا کے اندر، یہ پورا نظام جو چل رہا ہے، نظام کو چلانے والا کوئی ہونا چاہیے۔ انسان جب تھوڑا سا اس کے اوپر تعقل شروع کرتا ہے تو وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ یا مثلا ایک اور بات پچھلی والی جو گفتگو تھی کہ اندرونی راستے کے اندر کہ انسان اس کو محسوس کرتے ہیں، انہوں نے ایک بات آخری جو نقطہ اس کے اندر ذکر کیا، یہ کہ بعض اوقات آپ کو دنیا میں ایسے افراد نظر آئیں گے جو کہ جان بوجھ کر پروردگار کا نام نہیں لیتے، یعنی اگنور کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ بس یہ دین اور یہ اللہ اور یہ اس طرح کی باتیں ہمارے دماغ میں نہ آئیں کہ ٹینشن شروع ہو جائے کہ اور کل کو مرنا ہے اور پھر تیاری کرنی ہے اور یہ وہ عذاب بھگتنا پڑے گا، اس سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے فرعون کے بارے میں نقل کیا کہ جب جناب موسیٰ اور ان کے ساتھ جو ان کے افراد تھے بنی اسرائیل کے، ان کے لیے پروردگار عالم نے دریا کے اندر 12 راستے بنائے، 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کا اپنا الگ راستہ، 12 راستے بنائے۔ یہ لوگ وہاں سے نکلے، فرعون یہاں سے داخل ہوا کہ میں اس کو انہی راستوں میں سے نکل کر اس طرف ان کو پکڑ لوں گا۔
تو فرعون اور آل فرعون یعنی فرعون کے ماننے والے جتنے بھی تھے وہ جب پانی کے اندر داخل ہوئے تو دریا مل گیا، راستے بند ہو گئے۔ وہاں پر فرعون نے کہا کہ میں ایمان لے کر آیا اللہ پر اور بنی اسرائیل کے اللہ پر، بنی اسرائیل کا جو رب ہے اس پر میں ایمان لے کر آیا۔ روایات میں ہے کہ اس وقت اس نے ایسا کیوں کہا کہ میں ایمان لے کر آیا بنی اسرائیل کے خدا پر، رب پر؟ اس کے اندر پہلے سے یہ حس موجود تھی، یہ جانتا تھا کہ میں کہہ تو رہا ہوں کہ انا ربکم الاعلیٰ، میں تم لوگوں کا سب سے بلند پروردگار ہوں، لیکن یہ جانتا تھا کہ سب کچھ کرنے والا میں نہیں ہوں۔ مطلب سورج اس کے اختیار میں نہیں تھا کہ نکالے مثلا مشرق سے، یا اس کے اختیار میں تھا کہ کسی انسان کو زندگی دے، کسی کی زندگی اس سے لے لے، اس کے اختیار میں نہیں یہ چیز ہے، یہ جانتا تھا، بہت اچھی طرح جانتا تھا، لیکن جو روح و دبدبہ تھا اس کے اس نے لوگوں کو دبا کر رکھا ہوا تھا، کیونکہ احساس تھا اس وقت اس نے اس بات کا اظہار کیا کہ مثلا وہ ایمان لے کر آتا ہے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام اسی وقت پانی کے اندر انہوں نے اس کو سیلی چانٹا لگایا کہ اس وقت ایمان لے کر آیا ہے، اب جب کہ دیکھ رہا ہے کہ تو اس دنیا سے جانے والا ہے۔ بس وہ احساس ہر وقت رہتا ہے، وہ کبھی کبھی مشکل گھڑی میں جاگتا ہے، بہت زیادہ مشکل جب آن پڑتی ہے تب، اور بعض اوقات نہیں کہ لوگ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنی وجود کو اتنی عادت دے دیتے ہیں اس کی کہ وہ ہر وقت ان کے لیے وہ احساس بیدار رہتا ہے۔ وہ امام خونی کا مشہور جملہ کہ آپ نے سنا ہوگا، عالم در محضر خدا معصیت نہ کنید۔ یہ دنیا خدا کے حضور میں، یعنی ہر انسان جب یہ محسوس کرے گا کہ میں کسی کے حضور میں ہوں، میں کسی کے سامنے ہوں، تو در محضر خدا معصیت نہ کنید، خدا کے سامنے معصیت نہ کرے انسان۔ بہرحال یہ ایک داخلی راستہ، بیرونی راستہ وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بھی بیان کیا، اور ہم نے کل بھی اس کے بارے میں بات کی تھی کہ دنیا میں آپ کو جتنا بھی یہ نظم، جتنا بھی آپ کو نظام نظر آ رہا ہے، یہ تمام کا تمام اس بات پر دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی اس منظومے کو، اس نظام کو نظم دینے والا ہے۔ یہ جو ایک معلول واقعہ، رونما، اتفاق، پدیدہ جو ہمیں اس دنیا میں نظر آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے ایک منظم طریقے سے، یہ ایک معلول ہے، اس کی ایک علت موجود ہے، اس منظومے کو ایک نظم دینے والا موجود ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دنیا چل رہی ہے۔ اور شاید انسان کے لیے سب سے بہترین راستہ، یعنی اگر کوئی حقیقت ڈھونڈنے والا، حقیقت کو تلاش کرنے والا ہو، تو اس سے پہلے کہ اس کے اوپر کوئی مشکل وقت پڑے، شاید یہی والا راستہ اس کے لیے عاقلانہ اور بہتر ہے کہ انسان خود اپنی زندگی کے اطراف میں، زندگی میں ان چیزوں کے پیچھے جائے، کیونکہ انسان کی عقل خود اس نظم و ضبط کے ساتھ اس تعلق کو سمجھتی ہے۔ آخر کیوں ایسا ہوتا ہے کہ آگ سے میری پیاس سیراب نہیں ہوتی، مطلب میں سیراب نہیں ہوتا، میں آگ پیوں اور میں سیراب ہو جاؤں؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ میں پانی سے جل جاؤں؟ کھانا بنانا ہے، پانی آپ نے رکھا، پانی کے اوپر آپ نے رکھ دیا کھانا، پتیلی آپ نے رکھ دی، کھانا تیار ہو جائے۔ یہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ جی یعنی کیا؟ آگ کو الگ بنایا، پانی کو الگ بنایا، یعنی کیا؟ آگ گرم ہے، یعنی آگ خود علت بن رہی ہے ایک چیز کی جو کہ اس کی معلول ہے، اس کی وجہ سے جو چیز وجود میں آ رہی ہے۔ علت اور معلول کے خیال میں اس طرح آپ نے سنی ہوگی مجالس وغیرہ میں۔ علت یعنی کیا؟ علت یعنی سبب، ایجاد کرنے والی چیز۔ معلول یعنی مسبب، مسبب یعنی وہ چیز جو اس کی وجہ سے وجود میں آئے۔ آگ سے ہمیشہ گرمی ہی وجود میں آئے گی، آگ سے کبھی بھی تری کا احساس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نظم کو ہماری زندگی میں ہم کئی مرتبہ مشاہدہ کر چکے ہیں کہ جہاں آگ جلتی ہے وہاں پر گرمی کا احساس ہوتا ہے۔ واضح؟ جہاں آگ جلتی ہے وہاں پر گرمی کا احساس ہوتا ہے، جہاں پانی ہوتا ہے وہاں پر آگ بجھ جاتی ہے۔ آگ کو بجھانے کے لیے آگ نہیں لائی جاتی،
آگ کو بجھانے کے لیے پانی لایا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آگ کا ایک اپنا الگ اثر ہے, پانی کا اپنا ایک الگ اثر ہے. یہ تعلق جو برقرار ہے ان دونوں چیزوں کے درمیان, یعنی آگ اور گرمی کے درمیان, پانی اور تری کے درمیان, پانی اور سیرابی کے درمیان, پانی پی کر میں جو سیراب ہو جاتا ہوں, پیاس مٹ جانے کا جو تعلق ہے پانی اور چیز اس حص کے درمیان, اس کو اپنی زندگی میں ہم مسلسل ہوتا ہوئے دیکھتے چلے آ رہے ہیں. یعنی گویا ایک نظم کی صورت ہے. پیاس لگی, چاہے چھوٹا بچہ ہو چاہے بڑا بچہ ہو, چاہے آدمی ہو بالغ چاہے بوڑھا ہو, پیاس لگی, اس کو اس کی ضرورت کے مطابق آپ نے پانی دے دیا. یعنی اس علت کے نتیجے میں یہ فلاں ہی معلول وجود میں آئے گا. صحیح ہے؟ جو چیز اپنا اثر رکھتی ہے وہ اپنا ہی اثر پیدا کرے گی جو اس سے اثر مخصوص ہے. بس جب اس نظم کو بھی جب دیکھا جائے گا, اس کائنات کے نظم کو, تو اس کے یعنی مثلا جب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ سورج نکل رہا ہے, سورج نکل رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ روشنی نکل رہی ہے, روشنی ہو رہی ہے, دن وجود میں آ رہا ہے. جب سورج ڈوب رہا ہے تو گرمی کم ہو رہی ہے, گرمی کم ہو رہی ہے اور دن ختم ہو رہا ہے, رات آ رہی ہے, رات شروع ہو رہی ہے. اس پورے نظم کو جب انسان دیکھ رہا ہے کہ یہ ایک منظومہ, یہ معلول, یہ موجود, یہ پورا کا پورا سسٹم جب وجود میں آ رہا ہے تو اس کی بھی ایک علت ہونی چاہیے. واضح؟ اس کی بھی ایک علت ہونی چاہیے. یہ منظومہ, یہ نظم اس جہان کے اندر اگر چل رہا ہے تو یہ بغیر کسی ناظم کے, بغیر کسی نظم کے وجود میں لانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتا. خود بخود نہیں ہوگا. یہ بات کل بھی آئی تھی. آج بھی اگر آپ لوگوں کو مثال جیسا آپ لوگوں نے کل 2-4 مثالیں ڈھونڈی تھی, وہ ڈھونڈیں, کیا آپ کہیں گے نہیں یہ کام خود بخود ہو رہا ہے؟ مطلب یہ چیز فلاں چیز جو ہے معلول ہے, وجود میں آئی ہوئی ہے اور اس کی کوئی علت نہیں ہے, بغیر علت کے آ گئی وجود میں. ہے کوئی چیز آپ لوگوں کے ذہن میں اس طرح کی؟ میں اصل میں بہت دیر سے مسلسل بول رہا ہوں, چیخ کر, تھوڑا سا مجھے ریسٹ چاہیے. جی خدا, اچھا اس کائنات کے اندر نہیں ہے, اس کائنات پر احاطہ کیے ہوئے ہے. اس کے بارے میں بعد میں گفتگو کریں گے, اس کے بارے میں بعد میں گفتگو کریں گے. اس کے علاوہ جو عام طور پہ ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں, کل آپ میں سے کسی نے سوال کیا تھا جو ہمیں آج بحث کرنی تھی, میں بھول گیا وہ کیا تھا, یاد ہے؟ آخر میں 2-3 سوال کیے تھے آپ لوگوں میں سے کسی نے. جی سمندر میں پانی کیسے آتا ہے؟ ہاں صحیح. جی ایک منٹ, لہر کیسے آتی ہے؟ لہر کیسے آتی ہے, کیسے بنتی ہے؟ وہ آپ کو فزکس میں پڑھایا گیا ہوگا. بنتی ہے یعنی اس کی وجہ کوئی نہ کوئی فیکٹر ہوتا ہے. ہوا کا پریشر پڑتا ہے, مثلا پانی کی اسپیڈ ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں مل کر اس کی وجہ سے مثلا پانی اچھلتا ہے. صحیح ہے. مثلا ہوا, کیا ہوا؟ سوال پورا کریں نا. ہوا, وہی ہوا کیسے چل رہی ہے مثلا. صحیح ہے. مطلب کچھ پریشر بن رہا ہے, کچھ بادلوں کا پریشر ہے, کچھ پانی کا پریشر ہے سمندر میں, یہ ساری چیزیں مل کر مثلا کچھ اس طرح کا کچھ ہے کہ ہوا آگے بڑھ رہی ہے. اور ہوا خود, ہم نے ابھی بات کی تھی کل اپنی گفتگو میں کہ میری زندگی کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ پروردگار نے اس دنیا میں ایسی ہی مجھے خلق کر کے دے دی ہیں. مثلا آکسیجن, جیسے ہم نے کل کہا, آکسیجن کے سلنڈر مجھے خرید کر نہیں لانے پڑتے, مطلب پاکٹ سلنڈر آ رہے ہوں, میں ہر وقت لا کر اپنے ساتھ رکھوں کہ سانس میری چلتی رہے. ایسا کچھ سلسلہ نہیں ہے. مطلب وہ چیزیں پروردگار نے ایجاد کر دی ہیں. علت اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہے. یا آپ ہوا کے اندر آکسیجن کے بارے میں بات کریں گے تو مثلا اس طرح سے کہا رکھتے ہیں دیگر جو چیزیں موجود ہیں, جیسے ہم نے کل بھی مثال دی, پہاڑ کے اندر لاوا, پہاڑ کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ پہاڑ زمین کے اندر ہے, کھودا, ہیرا نکل رہا ہے, سونا نکل رہا ہے, لوہا نکل رہا ہے. جب خود بخود تو وجود میں نہیں آ رہا ہے, اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے.
اور شاید یہی وجہ ہے وہ لوگ جو کہ خدا کا انکار کرتے ہیں اور بہت زیادہ تحقیقیں کرتے ہیں، ان کے بھی ذہن میں یہ ہے کہ کوئی بھی چیز دنیا میں اگر وجود میں آ رہی ہے تو اس کو کوئی ایجاد کرنے والا ہے. اسی لیے جیسی دیکھتے ہیں آپ، دیکھیں جو چینل ہیں اس ٹائپ کے، ڈسکوری اور نیشنل جغرافک وغیرہ، جو اس طرح کی ڈاکومنٹریز دکھاتے ہیں ان چیزوں کی، وہ اسی چیز کے پیچھے ہوتے ہیں کہ فلاں چیز کیوں وجود میں آئی، یہ واقعہ کیوں ہوا، طوفان کیوں آیا، زلزلہ کیوں آیا، یہ تمام کی تمام چیزیں، یا لاوا کیوں پھٹا اس زمین کے اندر، مثلاً فلاں میٹر جو کہ اتنے سال تک رہا ہے، یہ اگر اتنے سال اور رہتا تو یہ کس چیز میں بدل جاتا، یہ کیوں بدلتا، ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر کون سے عناصر ایسے تھے، کون سے فیکٹر تھے جو اس پر افیکٹ کرتے، کیوں اس چیز کے پیچھے ہیں. وہی اگر یہ سب کچھ وجود میں آ رہا ہے تو یہ وجود میں خود بخود نہیں آ رہا ہے، اس کے پیچھے کچھ عوامل اس کو وجود میں لانے والے ہونے چاہیے. اور بہت تعجب کی بات ہے کہ یہ لوگ جب انسان کی خلقت کے بارے میں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انسان خود بخود وجود میں آ گیا. یہ طبیعت اس کو وجود میں لے کر آئی ہے، نیچر نے اس کو پیدا کیا ہے. یعنی نیچر جو کہ خود کچھ عرصے رہتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے، بدلتی رہتی ہے. مثلاً بہار آئی تو مثلاً آپ کو پودے پھول اگتے ہوئے نظر آنے لگ گئے، اس کے بعد مثلاً اس کی بھی خود ایک سائیکل ہے. اس کے بعد پھر گرمی آئے گی، گرمی کے بعد پھر سردی آئے گی، پھر خزاں آئے گی. یہ سب تمام یہ سب کچھ یہ آپ دیکھ رہے ہیں تمام کے تمام طریقے جو ہو رہا ہے اس کائنات کے اندر، وہ بھی ایک سائیکل چل رہی ہے. وہاں پر یہ سوال پیدا نہیں ہو رہا کہ بھائی یہ کس طرح سے آخر ہو رہا ہے کہ یہ سائیکل چلے جا رہی ہے، ہر سال یہی ہوتا ہے. لیکن جب جیسی انسان کی خلقت کے بارے میں بات آتی ہے تو انسان کو، لفظ شاید ہمارا آپ لوگ ہنسے ہیں، مادر پدر آزادی دینے کے لیے، یعنی ایسی آزادی کہ جس کو کوئی باؤنڈریز نہ ہو، کوئی لمٹس نہ ہو، اپنی مرضی سے جو چاہے انسان کرے. اس کے لیے آزاد کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ کار کیا ہے؟ اس کو خدا کی ڈور سے آزاد کر دو. وہ جو ایک تیسری حصہ ہے، ایک دوسری حصہ کہ جن سے انسان محسوس کرتا ہے اپنے اندر، اس کو بولے نہیں ہے تمہارے اندر، یہ تم سے زبردستی چھپایا جاتا ہے. یہ بچپنے سے، کیونکہ مثلا تم لوگ اس ماحول میں پیدا ہوئے تھے، تم لوگوں نے دیکھا اپنے ماں باپ کو، یہ بات بھی کل کسی نے کی تھی، کیونکہ تم لوگوں نے دیکھا اپنے ماں باپ کو کل اس طرح سے گزشتہ کئی سالوں سے کہ یہ لوگ اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، اس طرح سے عبادت کر رہے ہیں، اس طرح سے عبادت کر رہے ہیں. یہ عبادت کیوں ہو رہی ہے؟ اس طرح سے کیوں کر رہے ہو؟ اپنے ماں باپ کی وجہ سے کر رہے ہو، اپنے ماں باپ کی وجہ سے عبادت کر رہے ہو مثلا، یا نہیں کوئی اور وجہ ہے؟ جی اپنے ماں باپ کو دیکھ کر رہے ہیں. ایک کوئی اور؟ کس کے ساتھ؟ دلائل کے ساتھ. صحیح ہے. بالکل یہ وہی کل والا جواب جو آپ نے دیا ہے. اور بخشش کے لیے اللہ کرے اس کے لیے آپ کو مل جائے، اگر اس لیے عبادت کر رہا ہو تو سلام پہنچائیے گا ہمارا بھی. اور انسان جب سے اس دنیا میں ہے، میرے خیال میں شاید کسی نے بھی اس بات کا انکار نہ کیا ہو کہ انسان بغیر مذہب کے رہا ہے. کبھی انسان کے ساتھ مذہب رہا ہے، ہمیشہ سے مذہب رہا ہے. یعنی کیا؟ یعنی ہمیشہ انسان خدا کو مانتا رہا ہے. خدا کسی کو بھی اس نے خدا قرار دیا، اپنا بتوں کو قرار دیا، درختوں کو قرار دیا، جانوروں کو قرار دیا، سورج، ستارے، چاند، یہ سب کچھ بھی اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس حس کو محسوس کیا ہر انسان نے. اور خود انسان کا یہ محسوس کرنا اس بات کو بتا رہا ہے کہ خود انسان عبادت اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ اس نے اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، یا اپنے محلے والوں کو کرتے ہوئے دیکھا، اپنے معاشرے کو اس طرح عبادت کرتے ہوئے دیکھا. نہیں، وہ یہ تو ممکن ہے اپنے ماں باپ اور اپنے معاشرے کی وجہ سے خاص طریقے سے عبادت کر رہا ہو، یہ ممکن ہے، لیکن خود عبادت کرنا وہ اس وجہ سے نہیں ہے. وہ اس کی فطرت کی بنا پر ہے، اس کی فطرت میں ہے کہ اسے عبادت کرنی ہے، اسے شکر ادا کرنا ہے. اگر کوئی سلیم النفس، کوئی ایسا شخص جس کا نفس سالم ہو، وہ اس چیز کی طرف جب بھی متوجہ ہوگا تو وہ شکریہ کی حص کی ہم نے کل بات کی تھی، وہ شکریہ کی حص کی طرف متوجہ ہوگا. اس کو شکریہ ادا کرنے کا طریقہ اگر پتہ ہوگا تو اس طرح سے کرے گا. خود جانتا ہے مثلا پروردگار سے اس کا رابطہ ہے،
پروردگار نے خود اس کے اوپر الہام کیا ہے، وحی کی اس کے اوپر، خود اس طرح سے کرے گا، ورنہ یہ کہ جو معاشرے میں رائج ہے اس طرح سے کرے گا. صحیح ہے. تو بہرحال بس انسان اپنے لیے پروردگار کی شناخت ضروری سمجھتا ہے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو کامیابی تک لے جانے کے لیے، ابدی کامیابی تک لے جانے کے لیے معرفت ضروری ہے. معرفت کس طرح حاصل کرے گا؟ دو طریقے ہیں، اندرونی بیرونی. اندرونی یعنی کیا؟ جو میں نے آپ کے سامنے ایک مثال دی اور کتاب میں 3-4 موارد اور لکھے ہیں، آپ اس کو پڑھ لیجیے گا خود، کہ وہ انسان جب تنہائی میں بیٹھے، اکیلے بیٹھے، تو اس حس کو محسوس کر سکے کہ میں اگر کہیں پھنس گیا کسی مشکل میں تو مجھے ابھی بھی نکالنے والے کا آسرا ہے، کوئی مجھے نکال لے گا اس مشکل سے. یہ اندرونی راستہ ہے. بیرونی راستہ جو بھی اطراف میں دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، انسان کے اوپر اگر اس کے اوپر اگر تدبر شروع کرے، سوچنا شروع کرے، تفکر شروع کرے، تو وہ ایک نتیجے تک پہنچے گا کہ اس منظومے کو نظم دینے والا کوئی ناظم موجود ہے، اور وہ ناظم کون ہے؟ وہ پروردگار کی ذات ہے. خوب. یہاں تک اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو بتائیں. ہمیشہ کی طرح کوئی سوال نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہے. اس کے دو راستے ہوتے ہیں اس میں، جب کچھ بھی نہ کہا جائے نا تو دو راہوں سے باہر نہیں ہے. یا تو سب کچھ بہت اچھا سمجھ میں آ رہا ہے، یا تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جی بیٹھے. ابھی ہم نے عبادت کی اور بات کی، ہم صحیح اور غلط عبادت کی بات نہیں کر رہے. وہ میں نے کہا تھا آپ سے بعد میں آئیں گی پیسوں والی آخر میں. صحیح ہے، وہ بات کے لیے رکھیں. جی اچھا خوب. یہاں تک ہم نے ایک خلاصہ جس چیز تک ہم پہنچے وہ یہ کہ پروردگار کی شناخت، خود پروردگار کا وجود، انسان اس کو سمجھتا ہے کہ ہے، اور اس کی شناخت تک ہمیں پہنچنا چاہیے. اس کے راستے بیان ہو گئے. اگلی بات یہ کہ یہ انسان اس پروردگار کی معرفت مثلا جب حاصل کرے گا تو اس میں دو چیزیں سامنے آتی ہیں پروردگار کے بارے میں، جو کہ صرف پروردگار کے بارے میں نہیں ہے، ہر کسی چیز کے بارے میں. ایک اس کی ذات، مثلا میں سید محمد مبشر حسین ول سید شہباز حسین. صحیح ہے. ابھی بیان کیا میں نے، کل بھی بیان کیا تھا 2 مرتبہ اپنے لیکچر میں. مبشر میں، ایک میرا وجود ہے. وجود یعنی کیا؟ میرا ہونا. صحیح ہے، میرا ہونا. مثلا میں یہاں پر نہیں آیا ہوتا، آپ کو بس یہ بتا دیا تھا بھائی آپ کی کلاس فلاں صاحب کے ساتھ ہے، مبشر صاحب کے ساتھ ہے، آپ کے ذہن میں فوراً یہ بات آتی ہے کہ ہاں بھائی کوئی ایک انسان ایسا موجود ہے جس کا نام مبشر ہے، وجود رکھتا ہے. جی وہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ خبر کس سے سن رہے ہیں. صحیح ہے. وہ اگر آپ کے دوست نے ایسی مذاق میں کہہ دیا تو ایک الگ بات ہے، ہو سکتا ہے مذاق کر رہا ہو، اور کسی جھوٹے سے خبر سنی ہے تو پھر اس نے جھوٹ کہا ہے. یہ بہرحال یہ آپ کے آپس کے مسائل ہیں، آپ اپنے آپ کو ایسا ایک دوسرے کے سامنے سمجھتے ہیں، وہ آپ لوگ خود جج کریں. لیکن بہرحال اگر کہا گیا کہ مثلا فلاں شخص آپ کے ساتھ، آپ کی کلاس فلاں شخص کے ساتھ ہے، تو آپ کے ذہن میں فوراً آئے گا کہ ہاں ایک انسان موجود ہے جو مثلا کل پہلی رمضان، مثلا ماہ رمضان سے پہلے آپ کو خبر دی گئی، مثلا کل پہلی رمضان کو ایک شخص آئے گا کہ جس کا نام یہ ہوگا اور وہ ہوگا، یہاں پر موجود ہوگا. وہ کیسا ہوگا نہیں معلوم، ابھی نہیں معلوم. صحیح ہے. میں دو چیزوں میں فرق کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے بیان کر رہا ہوں. میں یہ وہ کیسا ہوگا نہیں معلوم، وہ بیٹھ کے پڑھائے گا کھڑے ہو کر نہیں معلوم، بورڈ پر لکھے گا نہیں لکھا، 2 دن تک تو نہیں لکھا اس نے، پتہ نہیں لکھے گا نہیں لکھے گا. اس کے علاوہ بات کرنے کا انداز کس طرح ہوگا نہیں معلوم، پڑھانے کا طریقہ کیسا ہوگا نہیں معلوم.
کپڑے کیسے پہنتا ہوگا نہیں معلوم، پینٹ شرٹ پہن کے آئے گا، شلوار پہن کے آئے گا، امامہ ابا کبا پہن کے آئے گا، آواز کیسی ہوگی نہیں معلوم، بھاری ہوگی پتلی ہوگی، کتنا بڑا ہوگا نہیں معلوم، کتنا بڑا قد ہوگا نہیں معلوم، کیسا ہوگا، مطلب یہ تمام کی تمام صفات، جس کو ہم کیا کہتے ہیں اردو میں صفات، تمام کی تمام صفات آپ کے لیے واضح نہیں ہیں. یعنی ایک انسان کا وجود ہوتا ہے اور ایک وجود کے علاوہ اس کی ہوتی ہیں صفات. غور کیجیے گا اس کے اوپر، یہ اہم بات ہے. ایک وجود ہوتا ہے اور وجود کے ساتھ کچھ ہوتی ہیں صفات. مثلا بات کرنے کا طریقہ، یہ میری صفت ہے. فلاں صاحب بہت خوش لہن ہیں. خوش لہن ہیں یعنی کیا، بات کرنے کا طریقہ بہت اچھا، لہن بہت اچھا ان کا بات کرنے کا. خوش اخلاق ہیں، یہ ان کی صفت ہے، یہ اس کی ذات کا حصہ نہیں ہے. اس کی ذات کا حصہ کیا ہے، ذات کیا ہے اس کی، وہ انسان ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کے والد کا نام یہ ہے. والد کا نام اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یعنی مشخص ہو جائے کہ اس نام کا یہی والا آدمی. مبشر حسین آپ کو بہت سارے نظر آئیں گے. مبشر حسین فرزند سید شہباز حسین شاہ آپ کو نظر نہ آئے اتنی آرام سے. صحیح ہے، اس لیے اگر اس کو بالکل الگ کر دیا سب سے کہ یہ آدمی جدا ہو جائے. اس کا وجود کیا ہے، وجود اس کا یہ نام ہے اس کے وجود کا. صفات کیا ہے، صفات یہی ہیں. ہم نے ابھی تک جتنی بھی گفتگو کی تھی پروردگار کی معرفت کے حوالے سے، وہ پروردگار کے وجود کے حوالے سے تھی. یعنی انسان اپنی عقل استعمال کر کے، اپنی عقل کو فکر میں ڈال کر جس چیز تک پہنچے گا وہ یہ ہوگا کہ پروردگار ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو جیسے کہ علماء تفسیر نے کہا کہ پروردگار عالم نے قرآن میں کہیں پر بھی اس بات پر استدلال پروردگار لے کر نہیں آیا، برہان لے کر نہیں آیا، دلیل لے کر نہیں آیا کہ پروردگار ہے. اس پر دلیل لے کر آیا کہ پروردگار ایک ہے، خدا ایک ہے. اس پر دلیل قرآن کے اندر نہیں ہے کہ پروردگار ہے. کیوں؟ کیونکہ وہی پروردگار نے کہا خود قرآن کے اندر، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. پروردگار نے انسان کو فطرت الہیہ پر خلق کیا ہے. فطرت الہیہ پر خلق کیا ہے یعنی کیا، یعنی انسان فطرتاً خدا شناس ہے. انسان فطرتاً خدا شناس ہے، یعنی خدا تک پہنچ جائے گا. یعنی اس کے اندر یہ حس ایجاد ہو جائے گی کہ وہ یہ کہے کہ مجھے کسی نے خلق کیا جو میرا خدا ہے. جس نے اس پوری کائنات کو خلق کیا وہ میرا خدا ہے. اب وہ خدا کس طرح کا ہے، یہ دوسرا موضوع ہے جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں. ابھی تک ہم نے خدا کی شناخت کے حوالے سے بات کی تھی، خدا کی ذات کی شناخت کے حوالے سے، کہ ایک اجمالی فی الجملہ ایک اوور ویو ہمیں معلوم ہو کہ ہاں ایک خدا ہے. ابھی ہم اس بارے میں بات نہیں کر رہے کہ خدا کیا سر ہے نہیں ہے، ہاتھ پاؤں ہے نہیں ہے، اور اس طرح کی دیگر، یا کس طرح کا اس کا قیافہ ہے، کس طرح کی اس کی شکل ہے، اور اس کے بارے میں ہم بات نہیں کر رہے. ہمیں بس یہ پتہ ہے کہ ہاں ایک خدا ہے. مثلا جیسے آپ اندھیرے میں کھڑے ہوئے ہیں، دور سے آپ کو ایک پرچھائی نظر آئی، آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ کوئی آ رہا ہے. کون ہے نہیں پتا، مرد ہے خاتون ہے نہیں پتا، دور اتنا ہے، اندھیرا ہے، سایہ نظر آ رہا ہے، نہیں بالکل ایک جھلک نظر آ رہی ہے آپ کو اس کے تمام کے تمام مشخصات نظر نہیں آ رہا. آپ کو بس یہ پتہ ہے کہ کوئی ایک آ رہا ہے. کس طرح کا ہے نہیں پتا، لمبا قد ہے چھوٹا قد ہے اس کا نہیں پتا، نزدیک آئے گا تو صحیح سے پتہ لگے گا. مثلا رنگ کیسا ہے اس کا نہیں معلوم. یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو جزیات جو اس کی ذات کی نہیں معلوم. صحیح ہے. ابھی تک ہم نے خدا کے بارے میں اس طرح کی ایک معرفت کے بارے میں گفتگو کی ہے. خدا کی ایک اجمالی معرفت فی الجملہ، ایک اوور ویو ہمیں معلوم ہے کہ ہاں ایک خدا ہے. اب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے خدا کی صفات کی. خدا کی صفات کی یعنی کیا، یعنی خدا کی کوالٹیز. خدا کیسے بات کرتا ہے، مثلا خدا کتنا جانتا ہے. مثلا میں اگر ایک طالب علم ہوں، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، تو میرا وجود ایک الگ چیز ہے، میرا علم رکھنا ایک الگ چیز ہے، میری ذات سے ہٹ کر ہے.
ایسا تو نہیں کہ جب میں پیدا ہوا تھا اگر میری ذات کا حصہ ہوتا تو جب میں پیدا ہوا تھا تمام کی تمام میری ذاتی چیزیں میری ذات کے اندر موجود تھیں. دیکھنا میری ذات کا حصہ ہے. آنکھ موجود ہے, پروردگار نے مجھے 100 سے دی ہے جب سے میں پیدا ہوا ہوں. ہر انسان جب سے پیدا ہوا ہے پروردگار نے اس کو یہ مثلا کہ اس کی ذات کا حصہ پروردگار نے اس کو یہ چیز دی ہوئی ہے. لیکن علم ذات کا حصہ نہیں ہے. قدرت, قادر ہونا, طاقت رکھنا ذات کا حصہ نہیں ہے. جیسے جیسے بڑا ہوگا ویسے ویسے قدرت کسب کرتا چلا جائے گا, طاقت ملتی چلی جائے گی, اس کو طاقت بڑھتی چلی جائے گی. ممکن ہے ایک شخص میری عمر کا ہو, میری جیسی اس کی جسامت کاٹ ہو, لیکن اس کی طاقت مجھ سے زیادہ ہو, یقیناً ہوگی. ایسے کئی لوگ ہوں گے اس طرح کے. اور ممکن ہے میری ہی طرح کا شخص ہو لیکن اس کی طاقت مجھ سے کم ہو. یعنی طاقت ایک ایسی چیز ہے کہ جو فرق کر رہی ہے میرے اور میرے ہی طرح کے دوسرے لوگوں کے درمیان میں. ہاں دیکھنے میں فرق نہیں ہے, جیسے میں دیکھتا ہوں ویسے وہ دیکھتا ہے. دیکھنے کی صلاحیت پروردگار نے رکھی ہے, سننے کی صلاحیت موجود ہے, میں بھی سنتا ہوں وہ بھی سنتا ہے. صحیح ہے. یا میں بھی کھانے کو چکھتا ہوں وہ بھی کھانے کو چکھتا ہے. پیاس میری بجھتی ہے پانی سے, اس کی بجھ جاتی ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب وہ چیزیں جو کہ ذات کا حصہ نہیں ہیں, ذات سے الگ ہیں. پروردگار عالم کے بارے میں ایک اجمالی, جو ہم نے کل ابھی بات کی, اجمالی معرفت, یعنی ایک پروردگار ہے, ایک پروردگار ہے, وجود رکھتا ہے. یہاں پر تو انسان کا دماغ پہنچ سکتا ہے, لیکن پروردگار کی صفات کی نسبت انسان کا دماغ اتنی آسانی سے اس کو درک نہیں کر سکتا, نہیں سمجھ سکتا. کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ میں آپ کی صفات کو سمجھ سکتا ہوں, آپ میری صفات کو سمجھ سکتے ہیں, لیکن پروردگار کی صفات کو اس طرح سے کہ جس طرح سمجھنے کا حق ہے, یعنی خود صفات جس طرح سے موجود ہیں ان صفات کو اس طرح سے نہیں سمجھا سکتا. کبھی دیکھا نہیں. ایک دو پہ جاتا ہوں میں. ایک ہے کچھ ذہن میں آپ کے کہ کیا وجہ ہے کہ انسان پروردگار کی صفات کو اس طرح سے سمجھ نہیں سکتا جس طرح سمجھنا چاہیے, یعنی جیسی کہ وہ صفات موجود ہیں. میں نے کبھی بات نہیں کی. دو, دیکھا نہیں, بات نہیں کی, ساتھ نہیں بیٹھے, کبھی غور نہیں کیا. 4 اور جی وہ ساتھ نہیں بیٹھے, کہہ دیا انہوں نے, کبھی ملے نہیں, ملاقات نہیں ہماری. اور تقریباً دونوں ایک ہی جواب ہے تقریباً. اور آخری 2 جوابوں میں اور باقی جتنے جواب دیے گئے اس میں ایک فرق ہے. ہم نے کبھی اس کو دیکھا نہیں, ہم نے کبھی اس سے بات نہیں کی, ہم نے کبھی اس سے ملاقات نہیں کی, ہم کبھی اس کے ساتھ نہیں بیٹھے. یہ 4 جواب ایک طرف, آخری 2 جواب ایک طرف. وہ کیا کہ ہم میں صلاحیت نہیں ہے. ہم میں صلاحیت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ پہلے 4 جوابوں میں جو باتیں کی گئیں وہ تمام کی تمام اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارا ذہن جن چیزوں کے درمیان گھرا ہوا ہے ہم نے اس کے مطابق جواب دیا ہے. ہم نے صرف دیکھا ہے, ہم دیکھتے ہیں ظاہری طور پر, ہم سنتے ہیں, ہم محسوس کرتے ہیں. کوئی اگر سامنے آ جائے تو اس کو پرکھتے ہیں. ہمارا طریقہ کار اس مادی دنیا میں یہ ہے, ہر مادی چیز کو ہم اسی طرح سے دیکھتے ہیں, اسی طرح کسی چیز کی سنجش کرتے ہیں, اس کو پرکھتے ہیں کہ وہ کیسی ہوگی. اگر کسی کا علم پرکھنا ہے تو اس سے بلوا کر دیکھ لو, جیسے انسان بولنا شروع کرے گا پتہ چل جائے گا اس کی شخصیت کیسی ہے. شخصیت اس کی زبان کے پیچھے چھپی ہوئی ہے, کتنا عالم ہے وہ بھی اس کی زبان سے بدل جائے گا, علم کتنا رکھتا ہے اس کی زبان سے بدل جائے گا. کتنی ہی باتیں کسی کے بارے میں کیوں نہ سنی ہو ہم نے, جب تک اس کو بولتے ہوئے نہیں دیکھیں گے تب تک ہمیں اندازہ نہیں ہوگا. ایک صاحب کو مثلا ہم نے دیکھا کہ وہ ان کے بارے میں بہت
معروف ہیں وہ صاحب وہ ان کی ایسی شخصیت ہے، ان کی ویسی شخصیت، ان کی فلاں ہے دھماکہ، اور جب جا کر بیٹھے کھانے کی میز پر ان کے ساتھ جب کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تب اندازہ ہوا کہ بھائی یہ سب باتیں بہت مبالغہ آرائی کی گئی ان تین کے بارے میں. مطلب کھانا بالکل ایسا کھاتے ہیں بالکل جیسے کوئی چھوٹا بچہ کھانا کھا رہا ہو. یہ سب مادی چیزیں جن پر ہم پرکھ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ہم مادی دنیا میں گھرے ہوئے ہیں، ہمارا ذہن مادی چیزوں سے مانوس ہے، ہمارا انس ہمارے ذہن کا کوئی نہیں مادی چیزوں سے، کیونکہ مادی چیزوں سے ہر چیز کو اسی طرح سمجھتا ہے، ہر چیز کو اسی طرح دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. مولا کائنات کی حدیث ہے یا امام صادق علیہ السلام مولا کائنات کی حدیث ہے ظاہراً کہ امام فرماتے ہیں کہ چیونٹی یہ گمان کرتی ہے کہ اس کے پروردگار کے دو ڈنگ ہیں بالکل سیدھا جیسے اس کے اپنے سر میں. کیوں؟ کیونکہ اپنے آپ کو کامل سمجھتی ہے، سب سے بہترین مخلوق سمجھتی ہے میری ہے. چونٹی کی مخلوق کے اوپر آپ نے مجالس میں سنوں گی، خود قادم بھائی اچھی خادم مجلس بڑی قادم بھائی نے اس کے اوپر، اگر آپ کو ہو ذہن میں آپ لوگوں کے مجالس سے آپ کو شغف ہو تو چونٹی کے بارے عجیب و غریب خلقت پروردگار نے اس کو خلق کیا ہے. اس پر شاید اس کو گھمنڈ ہو کہ پروردگار نے مجھے چونٹی بنایا ہے، اور سب سے بہترین خلقت ہے اس کی نظر میں کہ سمجھتی ہے میرا پروردگار بھی اسی طرح کا ہوگا، مثلا اس کے اوپر دو ڈنگ ہوں گے اس کے سر پر. یعنی جتنی فکر ہے اتنا ہی سوچ پا رہا ہے، اس سے اوپر نہیں سوچ پاتا، سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے، سمجھ نہیں سکتا. انسان پروردگار کے بارے میں آ کر جو غلطی کرتا ہے وہ یہیں پر کرتا ہے. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کئی برائیوں میں سے ایک برائی ہے کہ ہمارے کلچر ہمارے پڑوسی ملک کا اچھا خاصا آ گیا ہے، زبان میں بھی، اور جو 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے گھروں کے اندر وہ تو چلتا ہی رہتا ہے. تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بت بنا رکھا ہوا سامنے مندر میں، بت بنا رکھا ہوا ہے، کچھ لوگ آ کر اس کی عبادت کر رہے ہیں. اس عبادت جس کی کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یا تو کسی انسان کا مجسمہ ہے یا کسی جانور کا ہے. صحیح ہے؟ یعنی وہی مادی چیزیں جو نظر آتی ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو کیونکہ پروردگار کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے تو پروردگار کو گھسیٹ کے نیچے لے آئے، پروردگار کو اپنے ایسا بنا دیا کہ ہم اس کو سمجھ سکیں، بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو اوپر لے کر جاتے کہ ہم پروردگار کی معرفت کو حاصل کریں. اس کے بجائے پروردگار کو اپنے ایسا کر دیا کہ یہ ہمارا خدا ہے کیونکہ ہم اس کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں. اس پروردگار کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں. ہمارا پروردگار کون ہوگا؟ جس کو ہم سمجھ سکیں گے. اور کس کو سمجھ سکیں گے؟ اس جانور کو، اس جانور کے مجسمے کو. بس ہمارا خدا یہ جانور ہے، ہمارا خدا یہ مجسمہ یہ انسان ہے. زندہ ہو یا مر گیا ہو تو مجسمہ اس کو بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی. مشکل یہاں پر آتی ہے، صفات کو نہیں سمجھ پاتا انسان، پروردگار کی صفات کو نہیں سمجھ پاتا. اور کیوں نہیں سمجھ پاتا؟ کیونکہ جیسا آپ نے بھی جواب دیا کہ صلاحیت نہیں ہے، فکر کوتا ہے، چھوٹی ہے فکر، اپنی فکر کو بڑھانے کی کوشش نہیں کرتا. اور فکر کوتا کیوں ہے؟ فکر محدود کیوں ہے؟ کیونکہ ہر چیز کو اس مادے کے معیار پر پرکھتا ہے. جیسے یہ کہا کہ مثلا فلاں صاحب یہاں پر موجود ہیں تو وہاں پر نہیں ہوں گے. جیسے کہا جائے خدا ہر جگہ پر موجود ہے، خدا کے ہر جگہ پر موجود ہو سکتا ہے. ایک شخص اگر ایک جگہ پر موجود ہوگا تو اس کا یقینی طور پر اس کا نتیجہ یہ کہ کسی اور دوسری جگہ پر نہیں ہے. یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی خدا یہاں پر بھی ہو، وہاں پر بھی ہو، ہر جگہ پر موجود ہے، ہر جگہ پر مجھے دیکھ رہا ہے. میں جب یہاں دیکھتا ہوں تو مجھے وہاں نظر نہیں آتا، خدا ہر جگہ پر دیکھ رہا ہے. جب انسان اپنے آپ کو اس مادی فکر سے ایک حد تک آہستہ آہستہ آزاد کرنے میں کامیاب ہوتا ہے کہ اپنی فکر کو اس مادی عنصر سے پاک کر سکے، یعنی سوچ سکے، سمجھ سکے کہ ہاں کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مخلوق یا ایک موجود یا ایک وجود ایسا ہو کہ جو زمانے سے مبرہ ہو. مبرہ یعنی منزہ، پاکیزہ، محدود نہیں ہے زمانے کے اندر. مثلا آج کے دن ہے تو کل نہیں ہوگا، آج مر گیا مثلا نہیں. بالکل اسی طرح سے جیسے 14 سال پیغمبر کے زمانے میں موجود تھا، اس سے پہلے جناب آدم کے زمانے میں موجود تھا، اس سے ہی پہلے موجود تھا، اسی طرح سے جیسے امام مہدی علیہ السلام کے آنے کے بعد موجود ہوگا. ایک دوسرے محمد علیہ محمد پر
انسان اپنے آپ کو اس سے آزاد کر سکے کہ نہ زمانے میں محدود ہے خدا، نہ مکان میں محدود ہے. اور یہ چیز ایسی چیز نہیں ہے جو صرف خدا سے مخصوص ہو. خدا نے یہ صلاحیت، یہ کوالٹی، یہ اختیار، یہ خوبی اپنے برگزیدہ بندوں کو دی ہے اور دیتا ہے ابھی بھی. یعنی عام انسان نظر آئے گا لیکن اس زمانے میں محدود نہیں ہوگا. عام انسان ہوگا لیکن اس مکان میں محدود نہیں ہوگا، جیسے خود حضرت کی ذات، جیسا جن کی ذات پر آپ نے بھی درود بھیجا. حضرت کسی ایک زمانے میں محدود نہیں ہے، اس والے زمانے میں محدود نہیں ہے جیسا آپ محدود ہیں ابھی تک اس زمانے میں. اس زمانے میں محدود نہیں ہے اور نہ ہی کسی مکان میں محدود ہیں، اسی لیے حاضر و ناظر ہیں. یہ پروردگار کی ایک صفت ہے جو کہ حضرت کی ذات میں ظہور کر رہی ہے. انشاءاللہ اس کے آگے گفتگو کل کریں گے. اور اگر کوئی سوال ہو تو آپ کلاس سے پہلے بھی سوال کر سکتے ہیں اور کلاس کے بعد بھی. ایک درود بھیجیں محمد والے محمد پر.